قطر میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کی تیاری پوری ہو چکی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ عالمی فٹ بال کپ کا ٹورنامنٹ کسی عرب ملک میں منعقد ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے پورے مشرق وسطیٰ میں خوشی کی لہر ہے اور ہر کوئی اسے تاریخی لمحہ بتا رہا ہے۔ 20 نومبر سے ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے اور 18 دسمبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کو یادگار اور تاریخی بنانے کے لیے قطر کی حکومت پچھلے 6 سالوں سے لگاتار تیاری کر رہی تھی۔ ایسے شاندار اور خوبصورت اسٹیڈیم بنائے گئے ہیں جس کا تذکرہ پوری دنیا میں ہے۔ اسٹیڈیم کے ڈیزائن بہت ہی منفرد اور عرب کلچر کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسٹیڈیم کی پوری تفصیلات بتانے جا رہے ہیں۔ قطر نے کل کتنے اسٹیڈیم بنائے ہیں، اسٹیڈیم کا ڈیزائن کیسا ہے، ان کے نام کیا ہیں، کتنے لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، خوبصورتی کیسی ہے، اور فٹ بال کا ٹورنامنٹ مکمل ہو جانے کے بعد ان اسٹیڈیموں کا کیا ہوگا۔ قطر نے عالمی کپ کی میزبانی کے لیے 8 اسٹیڈیم تیار کیے ہیں جن کے نام ہیں لوسیل اسٹیڈیم، اسٹیڈیم 974، السمامہ اسٹیڈیم، البیت اسٹیڈیم، خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم، احمد بن علی اسٹیڈیم، شہر تعلیم اسٹیڈیم اور الجنوب اسٹیڈیم۔ کھیل کے تمام میدان عرب ورثے کے انوکھے پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں اور 20 نومبر سے شروع ہونے والے ٹورنامنٹ میں لاکھوں شائقین کی میزبانی کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں ہر ایک اسٹیڈیم کا مختصر تعارف۔ سب سے پہلے لوسیل اسٹیڈیم، یہ قطر کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے۔ اس میں 80,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ یہ ورلڈ کپ 2022 کے فائنل کی میزبانی کرے گا، یعنی فائنل میچ یہیں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق اسٹیڈیم کو روشنی اور سائے کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہے، جیسا کہ روایتی فنار لالٹین میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسٹیڈیم کو عرب دنیا کی ایک عمارت کی نمائندگی کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس میں خطے سے برتنوں، پیالوں اور آرٹ کے فن پاروں کی نمائش بھی کی گئی ہے۔ فائنل کے علاوہ لوسیل اسٹیڈیم 6 گروپ میچوں اور ایک سیمی فائنل سمیت ناک آؤٹ راؤنڈ کے 3 میچوں کی میزبانی بھی کرے گا۔ یہ اسٹیڈیم دوحہ شہر کے مرکز سے 15 کلومیٹر دور نارتھ میں واقع ہے اور نئے لوسیل میٹروپولیٹن کے مرکز کے طور پر کھڑا ہے۔ ٹورنامنٹ مکمل ہو جانے کے بعد اس لوسیل اسٹیڈیم کو اسکولوں، دکانوں، کھیلوں کی سہولیات اور صحت کے کلینک سمیت ایک کمیونٹی مرکز میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسٹیڈیم کی 80,000 کرسیوں میں سے زیادہ تر کو ہٹا دیا جائے گا اور انہیں کھیلوں کے منصوبہ کے لیے گفٹ کر دیا جائے گا۔ دوسرا مدینۃ العلم اسٹیڈیم ہے۔ ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم کا ڈیزائن روایتی اسلامی فن تعمیر کی جیومیٹری شکلوں کے مطابق ہے۔ 40,000 سیٹوں کی گنجائش والا یہ اسٹیڈیم معروف یونیورسٹیز میں گھرا ہوا ہے۔ اس کا منفرد کولنگ سسٹم ہے، اس کے آس پاس سبزہ ہے، اس کو پائیدار انداز میں اور مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے تعمیر کیا گیا تھا۔ ہیرے کی شکل کے اس اسٹیڈیم کی ابتدائی گنجائش 40,000 سیٹوں کی ہوگی، جو ٹورنامنٹ کے اختتام پر کم ہو کر 25,000 رہ جائیں گی اور بقیہ سیٹوں کی کرسیاں ترقی پذیر ممالک کو گفٹ کر دی جائیں گی۔ احمد بن علی اسٹیڈیم، یہ تیسرا اسٹیڈیم ہے جہاں 40,000 سیٹوں کی گنجائش ہے اور اس اسٹیڈیم کا ایک اچھوتا ڈیزائن ہے۔ اسٹیڈیم اور اس کے آس پاس کی عمارتیں مقامی ثقافت اور روایات کے پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہیں۔ پیچیدہ پہلو ریت کے ٹیلوں کی لہروں کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ پیچیدہ ہندسی نمونے صحرا اور جنگلوں کی خوبصورتی، دیسی نباتات اور حیوانات کے ساتھ ساتھ مقامی اور بین الاقوامی تجارت کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر یہ قطر کے ریانس اسپورٹ کلب کا مرکز ہوگا۔ یہاں پہلے سے موجود اصل اسٹیڈیم کے 80% سے زیادہ تعمیراتی مواد کو برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ موجودہ درختوں کو بھی احتیاط سے باقی رکھا گیا۔ اس اسٹیڈیم تک پہنچنے کے لیے شائقین ماحول دوست نئے دوحہ میٹرو سسٹم کے ذریعے سفر کر سکیں گے۔ ٹورنامنٹ کے بعد اسٹیڈیم کی آدھی سیٹیں باہر کے ملکوں کو فٹ بال کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے گفٹ کی جائیں گی۔ السمامہ اسٹیڈیم، 40,000 سیٹوں کی گنجائش رکھنے والا السمامہ اسٹیڈیم خاص طور پر اسی فیفا ورلڈ کپ کے میچوں کے لیے پہلی مرتبہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کا ڈیزائن روایتی جالیدار عربی ٹوپی، تحفہ کی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے۔ یہ اسٹیڈیم کوارٹر فائنل مرحلے تک متعدد میچوں کی میزبانی کرے گا۔ اسٹیڈیم کے اندر ٹھنڈے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے پورے گراؤنڈ میں ایئر کنڈیشن کے بیرونی اخراج کا نظام لگایا گیا ہے۔ اختتامی تقریبات کے بعد اسٹیڈیم کی گنجائش کو کم کر کے 20,000 سیٹیں کر دی جائیں گی اور بقیہ اضافی سیٹیں ترقی یافتہ ممالک کو گفٹ میں دی جائیں گی۔
یہ رقم یا یہ گفٹ قطری عوام کی سخاوت کی حقیقی عکاسی کرے گا۔ بوتیک ہوٹل اسٹیڈیم کے سب سے اوپر بنایا جائے گا اور عالمی شہرت یافتہ اسپیٹر اسپورٹس کلینک کی شاخ قائم کی جائے گی۔ یہ اسٹیڈیم ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد طویل عرصے تک کمیونٹی کی خدمت جاری رکھے گا۔ 5واں اسٹیڈیم ہے جس کا نام ہے اسٹیڈیم 974۔ یہ شپنگ کنٹینرز کو ماہرانہ انداز میں جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس کی گنجائش بھی 40,000 لوگوں کی ہے اور اس کا نمبر رکھا گیا ہے 974۔ 974 قطر کے لیے بین الاقوامی ڈائلنگ کوڈ کی نشاندہی کرتا ہے اور یہ اس کی تعمیر میں ہونے والے شپنگ کنٹینرز کی صحیح تعداد بھی ہے۔ یہ عارضی مقام سب سے زیادہ پائیدار اسٹیڈیموں میں سے ایک ہے۔ اسے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلا مکمل طور پر ڈیماؤنٹیبل ٹورنامنٹ مقام کہا جاتا ہے اور روایتی اسٹیڈیموں کے مقابلے میں اس کی تعمیر میں کم مواد کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ مستقبل میں ڈیولپرز کو کھیل کے میدانوں کی تیاری کے لیے ایک بلو پرنٹ بھی فراہم کرے گا۔ 6واں اسٹیڈیم ہے البیت اسٹیڈیم۔ یہ الخور شہر میں واقع ہے جو غوطہ خوری اور ماہی گیروں کے لیے مشہور ہے۔ البیت اسٹیڈیم بیت الشعر کی نقل کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ یہ خیمے تاریخی طور پر قطر کے خانہ بدوش لوگ استعمال کرتے ہیں۔ 60,000 کی گنجائش والے اس میدان میں پیچھے ہٹنے والا چھت کا نظام اور جدید کولنگ سسٹم بھی موجود ہے، اس لیے شائقین آرام سے میچ دیکھ سکیں گے۔ یہ فیفا ورلڈ کپ کے کچھ اہم میچوں کی میزبانی کرے گا۔ ان میں افتتاحی میچ، 5 اضافی گروپ میچ، نیز ناک آؤٹ کے مرحلے کے میچ بھی شامل ہے۔ ان میں ایک سیمی فائنل میچ بھی شامل ہے۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر پنڈال کی تقریباً نصف سیٹوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اور دنیا بھر میں فٹ بال منصوبوں میں استعمال کیا جائے گا۔ الجنوب اسٹیڈیم، اس کا ڈیزائن روایتی کشتیوں کے مطابق ہے۔ الوکرا کے سمندری سفر کے ماضی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ الجنوب اسٹیڈیم کی گنجائش بھی 40,000 سیٹوں کی ہے۔ یہ قطر کے قدیم ترین آباد علاقوں میں سے ایک ہے اور چھت کو جہاز کے ڈیزائن کی طرح بنایا گیا ہے۔ اس ڈھانچے کا مطلب الٹے ہوئے دھوؤں سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں ایک جدید کولنگ سسٹم بھی لگایا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ہٹنے والی چھت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسٹیڈیم کو پورے سال استعمال کیا جائے گا۔ اس اسٹیڈیم تک دوحہ میٹرو کے الوکرا اسٹیشن کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔ عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے بعد اسٹیڈیم کی گنجائش 40,000 سے کم ہو کر 20,000 ہو جائے گی اور اوپر کی 20,000 کرسیاں بیرون ملک فٹ بال کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے عطیہ کی جائیں گی۔ 8واں اور آخری اسٹیڈیم ہے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم۔ 1976 میں تعمیر کردہ خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم ایشیائی کھیلوں، خلیج عرب کپ اور AFC ایشیائی کپ کی میزبانی کر چکا ہے۔ 2019 میں اس نے فیفا ورلڈ کپ کو کوالیفائنگ میچوں کے ساتھ IAAF ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی میزبانی کی تھی۔ اس اسٹیڈیم کو عالمی کپ کے لیے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کا پہلا مقام تھا جس نے عالمی پائیدار جائزہ نظام GSAS کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا۔ اسٹیڈیم کی دوہری محرابیں تعمیر نو کے بعد برقرار رکھی گئی ہیں اور اب نیچے ایک وسیع چھتری کی طرف سے مکمل کیا گیا ہے جو نئے کولنگ سسٹم کو اسٹیڈیم میں ملاتا ہے۔ نئے درجے میں 10,450 سیٹوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس اسٹیڈیم میں ٹورنامنٹ کے لیے گنجائش 40,000 سیٹوں کی ہے۔ اس میں ایک نیا LED لائٹنگ سسٹم بھی لگایا گیا ہے اور یہ اس تجربے میں ایک نئی جہت کا اضافہ ہے۔ اس اسٹیڈیم میں دوحہ میٹرو گولڈ لائن کے اسپورٹ سٹی اسٹیشن تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ اسٹیڈیم اسپائر زون کے قلب میں واقع ہے۔ یہ قطر کا کھیلوں کی عمدگی کا مرکز ہے۔ یہ سال 2006 میں ایشیائی کھیلوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ علاقہ کھیلوں میں شرکت کو فروغ دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کیسے لگی ہماری یہ ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ اگر آپ قطر میں ہیں، فیفا ورلڈ کپ کو انجوائے کر رہے ہیں تو اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔